اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے میں یہ مختصر سا ہی بناؤں۔ ولاگ بنانا بھی بہت ضروری تھا کہ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ گرفتار ہو گیا ہے، جس کے گھر یہ تمام منصوبہ بنایا گیا، اور 9 مئی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک ہوا تھا، نہیں ہوا تھا اچانک، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی میرے سارے ولاگ موجود ہے کی گئی تھی، اور 6 مئی کو اس کی مکمل تیاری اجلاس میں کی گئی۔ کس کے گھر کی گئی، کون تھا وہ ماسٹر مائنڈ، اس کا نام بتاؤں گا، اور اس تک پہنچ بھی گئی ہے ہماری ایجنسیاں، سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں اب آج 5 تاریخ ہو گئی ہے، ٹوٹل دن کل کا اور پرسوں کا رہ گیا ہے، اس کے بعد پھر 8 تاریخ کو انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے، تو اس پہ بات ہوگی، اور انتخابات کے بعد کا خوفناک منصوبہ وہ بھی میں ظاہر کروں گا کہ کیا ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ، اسرائیل اور چائنا اور روس کی جنگ ہے، جس میں پس ہم گئے ہیں۔ اور کس وجہ سے ہم پس گئے کہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، سی پیک، یہ سی پیک کو روکنے کی جنگ ہے، یہ سی پیک کو مکمل طور پہ ملیہ میٹ کرنے، تباہ کرنے کی جنگ ہے۔ یہ کیوں بار بار حملے کروائے جا رہے ہیں، یہ بلوچستان کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں، کہ وہ منصوبہ الگ ہی بلوچستان میں رہا ہے، بلوچ لوگوں کے لیے لگ رہا ہے۔ میری بلوچوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ خدا را سوچیں، اپنے ملک کے وفادار رہیں، انشاءاللہ یہ منصوبہ آپ لوگوں کا صوبے سے غربت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، ڈکٹیٹروں کے دور میں ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن اب وہ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ عالمی طاقتوں کے اعلی کار بن کے اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان سے اپیل ہے کہ خدا را ملک کا سوچیں، اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں، ورنہ آج دیکھ لیں کشمیریوں کا کیا اشارہ ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، کشمیر کس نے بیچا تھا، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ عمران نیازی نے اس کو انڈیا کا صوبہ بنایا ہے، یہ اس نے سودا کیا ہے مودی کے ساتھ اور ٹرمپ کے ساتھ مل کے۔ اور سب سے پہلے تعارف ہو جائے کہ میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا راولپنڈی کینٹ سے تعلق ہے، اور الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کے زیر نگرانی، پہلے ان کے بڑے بھائی، پھر ان کے والد، اور یہ ان سب کے ساتھ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ لاہور میں رہتے تھے، اب پتہ نہیں کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی ہے، ہیں بھی ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے، تو کبھی چکر لگا لاہور کا تو انشاءاللہ پھر رابطہ کروں گا ان کے ساتھ۔ تو بخار بھی ہے، تقریباً 102 کے قریب ٹمپریچر بھی ہے، اور گلا اس قدر شدید درد کر رہا ہے کہ بڑی مشکلوں سے میں ولاگ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے صرف ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں میں اگر اتنی اس عمر میں بیماری کی حالت میں آپ لوگوں کے لیے ولاگ کر رہا ہوں، تو آپ لوگ میرے اس ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے بعد جنہوں نے جو چینل پہ نئے ہیں، جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کا صدق کے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کی ساری پریشانیاں دور کرے، ساری مشکلیں آسان کرے، اللہ ان کی غیب سے مدد کرے۔
انہوں نے میری مدد کی ہے، اللہ ان کی غیب سے مدد کرے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کیا کریں کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ اول و آخر جس دعا میں بھی درود شریف نہیں ہوتا ہے نا اس کی وہ قبول نہیں ہوتی ہے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اس لیے اول و آخر درود شریف پڑھا کریں اور اس کے بعد پھر بیچ میں دعا مانگا کریں۔ میں دعا مانگتا رہتا ہوں، آپ لوگ اپنا جو بھی نیک دعا ہے ارادہ ہے اس کو دل میں رکھا کریں اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ تو خاص طور پہ جو بچیوں کے لیے شادی جن کی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کیا کریں۔ جن کے گھروں کے حالات خراب ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو باقی ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں۔ میری عمر 75 سال ہے، بلکہ 1 جنوری کو 75 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 76واں سال سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ چھوٹی موٹی یہ سردی نزلہ زکام بخار لگا رہتا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا، میرے جسم میں اللہ کی کرم نوازی ہے کہ کوئی بھی مین بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہاں جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو موت کے فرشتے نے نہیں پوچھنا آگے، کہ اسرائیل علیہ السلام نہیں پوچھتے ہیں کہ کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے، بس وہ روح نکالتے ہیں اور ختم۔ تو وہ کام کیا کریں کہ جس سے کل کوئی اچھے الفاظ سے یاد کرے۔ میں تو ہمیشہ کوشش ہی کرتا ہوں اور یوتھیو کو میں بتاتا رہتا ہوں، اللہ کے بندو یہ دیکھو کہ یہ ملک آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کی نسلوں کا ہے۔ اگر آپ ملک سے باہر ہو، فیملی سمیت باہر ہو، تو آپ کا چاچا ماما دادا کوئی نہ کوئی تو پاکستان میں ہوگا نا۔ وہ بڑی غربت میں، بڑی بے بسی میں، مہنگائی میں پس رہے ہیں۔ اللہ کے بندو عمران نیازی اب 32 سال کے لیے، 31 سال کے لیے، ابھی اس کو ایک اور کیس میں 9 مئی کے کیس میں ابھی اس کو سزا ہونی ہے۔ ابھی اس کے بہت سارے کیس ہیں جن میں سزائیں ہونی باقی ہے، اس کا بھی باہر نکلنا ناممکن ہے۔ اس لیے اس پارٹی کو چندہ دے کے یا ووٹ دے کے اپنا ووٹ بھی اور اپنا چندہ بھی ضائع مت کریں۔ وہی چندے کے پیسے آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو بھیج دیں، کسی دوست یار کو بھیج دیں، کوئی ایسا غریب بندہ، کوئی بیوہ عورت دیکھیں جس کی بچی کی شادی ہے، اس کی بچی کی شادی کروا دیں، اس کو جہیز خریدنے میں مدد کر دیں۔ جس کسی کا بجلی گیس کا بل ادا نہیں ہوا ہے اس کو بل ادا کرنے میں مدد کر دیں۔ کسی کا اگر میٹر اتر چکا تو میٹر واپس لگوانے میں اس کی مدد کر دیں۔ کچھ آخرت کے لیے بھی سوچیں۔ وہاں آ کے آپ لوگوں کو یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہیں بچانا ہے، وہ تو خود مردود ہے، اس نے تو خود لٹک جانا ہے، وہ اگلے جانا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے اللہ نے کہ میں نے نبوت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند کر دیا ہے۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے تو پھر یہ کہاں سے نبی آ گیا؟ نہیں ہے نبی۔ اب یہ انہوں نے نیا ڈکوسلا نکالا ہے کہ نہیں وہ خلیفہ ہے۔ کوئی خلیفہ نہیں ہے، کسی حدیث میں کسی جگہ پہ بھی ذکر نہیں ہے کسی خلیفہ کا، کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں اب قیامت تک وہی، یا ہم سب نے مل کے تو یہ دین کو لے کے آگے چلنا ہے۔ پھر یہ فرماتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں قادیانی کہ بھائی اگر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور دیکھیں جی طبیعت خراب ہے آج مجھے، دو پیغمبر آنے ہیں قیامت کے نزدیک۔ اچھا یہ اس وقت آئیں گے جب قیامت آ چکی، قائم ہو چکی ہوگی، دجال آ چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ایک، اور ایک
مہدی علیہ السلام، یہ دو آئیں گے، لیکن یہ پہلے آ چکے ہیں دنیا میں، نئے نہیں آئیں گے، نیا کوئی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب پہلے موضوع کی طرف کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ گرفتار ہو گیا۔ ابھی میں نے ایک ویڈیوز دیکھی ہے، کاپی رائٹ نہ ہوتا نا تو میں اس کو اپنی ویڈیو کے ساتھ جوڑ دیتا۔ شیخ رشید صاحب کی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے اللہ کا واسطہ ہے میں مر رہا ہوں، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مجھے بچا لو، قلم دوات کو ووٹ دے دو، مجھے کسی طرح سے زندگی دے دو، میں مر جاؤں گا۔ یہ کس لیے رو رہا ہے، یہ کس لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھیوں نے ہی جو اس 6 مئی کے اجلاس میں موجود تھے وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے کہ لال ویلی میں اجلاس ہوا ہے، لال ویلی میں اجلاس ہوا ہے، اور اس میں ماسٹر مائنڈ جو اس سارے منصوبے کا تھا نا، عمران تو پوڈری آدمی ہے، اس کو جدھر لگاؤ وہ لگ جاتا ہے، چرسی سا بندہ ہے، تو اور پیچھے وہ بھی ایسا لگنے والا نہیں ہے، بڑا چتر چلاک آدمی ہے، وہ بچہ نہیں ہے، 70 سال کا 72 سال کا بابا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا ہے کہ یہ وہاں پہ منصوبہ بنایا گیا، اور وہاں سے پھر انہوں نے غریبوں کے بچوں کو نشانہ بنایا آگے آگے کر کے ان کو، تو پیچھے یہ خود پیچھے رہے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں اور یہ غریب عوام پس جائے۔ لیکن یہ یوتھی ہے ابھی تو بیوقوف ہے، ان کا کیا علاج کیا جائے، ان کا اوپر والا پورشن ہی خالی ہوتا ہے، اگر اوپر والا پورشن خالی نہ ہوتا تو یہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کو ہی ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے۔ کیوں بھائی؟ پی ٹی آئی نے آ کے کیا کام کیا ہے؟ جب ان کو حکومت ملی 2018 میں تو گھی 150 روپے کا لیٹر تھا، کلو تھا، اب 600 روپے کا کلو ہے۔ چینی 55 روپے کی کلو تھی جو کہ اب 160 روپے کی کلو ہے۔ آٹا 800 روپے کا 20 کلو کا تھیلا تھا جو کہ اب 3200 روپے کا 20 کلو کا تھیلا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بجلی کا یونٹ 3.5 روپے کا تھا جو کہ اب 110 روپے کا یونٹ ہے۔ اسی طرح سونا 48,000 روپے تولا تھا جو کہ 2 لاکھ اور کچھ پیسوں کا تولا ہے، 2 لاکھ سے مطلب اوپر ہی ہے۔ تو ڈالر 100 روپے کا تھا جو کہ اب دیکھ لیں کہ 350 کے قریب ابھی واپس آیا، 330 پہ پہنچ گیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح گیس کے بل دیکھ لیں، بجلی کے بل دیکھ لیں، پہلے کدھر سے آپ کدھر ہے۔ تو ان کا اوپر والا پورشن اگر اس میں دماغ ہوتا تو یہ سوچتے ضرور، تو ان کا اوپر والا پورشن خالی ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لے رہا ہوں، کچھ طبیعت بہتر نہیں ہے، گولی کھا کے تو نزلے زکام والی، تو پھر آگے بھی لا کرتا ہوں، معذرت۔ جی تو میں بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہماری ایجنسیاں اصل کرداروں تک پہنچ گئی ہیں، ماسٹر مائنڈ بھی گرفتار ہو گیا۔ اچھا یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا بھتیجا راشد شفیق بھی ہے، اور اس کے علاوہ اعجاز جازی ہے، اور 2-3 بندے اور بھی ہیں جو کہ فرار ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور وہ جو بیوقوف یوتھ کے ساتھ وہ ہیں ان کے یقین جانیے ہمارے اپنے ایریے سے بھی کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اس میں سے ایک بیوہ عورت ہے، اس کا بیٹا شامل تھا، اور اب وہ اپنا گھر بیچ کے وکیلوں کو کھلا چکی ہے کہ میرا بیٹا بچ جائے، لیکن کہاں 9 مئی کے واقعات میں جو ایک مرتبہ ملوث ہو گیا اس کا چانس کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میری سب والدین سے اپیل ہے کہ اپنے پیسے ضائع مت کریں، تو ان کو اپنے انجام تک پہنچنے دیں، کیونکہ 1.5 سال ہو گیا ہے اس کا فیصلہ، تو یہ عدالتوں کی وجہ سے ہی لیٹ ہوا ہے۔ یہ بکاؤ جج آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہیں، اب استعفے دے دے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ سب گند صاف ہوگا، بے فکر رہیں۔ ابھی
جو نئی حکومت آئے گی نا اس میں یہ مزید تیز ہوگا یہ سلسلہ، یہ آہستہ آہستہ بکاؤ جج اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور آپ لوگوں نے اگر ملک کو بچانا ہے نا ان عالمی سازشوں سے اور سی پیک کو کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر نواز شریف کو ووٹ دیں۔ اگر دوبارہ سے موٹر وے بنوانی ہے، چیزیں سستی کروانی ہیں تو پھر شیئر پہ مور لگائیں جا کے 8 تاریخ کو، 8 فروری کو۔ تو باقی دیکھیں، میں نہیں کہتا ہوں، گوگل سرچ کر لیں کہ کس کے 2018 میں کتنے ریٹ تھا۔ اور یہ تو جھوٹ بول رہا ہے نا کہ خزانہ مجھے خالی ملا تھا۔ 18 ارب خود اس وقت کی جو نگران حکومت تھی انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ 21 ارب تھے، 3 ارب لگے تھے الیکشن پہ، تو 18 ارب ہم چھوڑ کے گئے تھے خزانے میں۔ تو انہوں نے دیکھیں 74 سالوں میں ملک دیوالیہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے 4 سالوں میں ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا، یہ حال تھا ان کا۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے بچیں اور ایسے لوگوں کو ہرگز ووٹ نہ دیں، شیخ رشید جیسے لوگوں کو ہرگز ووٹ نہ دیں، ووٹ ضائع مت کریں، ووٹ دیں ہمیشہ پارٹیوں کو دیں۔ اور جو دیکھیں چیخ چیخ کے کل تک کہہ رہا تھا نا بلاول کہ میرے ساتھ آ کے مقابلہ کرو، ٹوپی ڈرامہ کر رہا تھا نا، اسی باپ کی اولاد ہے نا، بے نظیر والی کوئی خوبی اس بندے میں نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے دب کے، عمران والی خوبی ہے جھوٹ بولنے کی اس میں آ گئی ہے۔ تو میں نے جتنے کام کروائے ہیں کراچی میں، سندھ میں، اتنا یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، پنجاب میں یہ وہ، پنجاب میں بھی بارش ہوئی ہے، سندھ میں بھی، کراچی میں بھی بارش ہوئی ہے۔ 2 دن تک صرف 1 گھنٹے کی بارش نے 2 دن تک پوری کراچی کو ڈبو دیا۔ 2 دن بعد جا کے لوگوں کی گاڑیاں پانی سے باہر نکلی ہیں، لاکھوں کے حساب سے گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، ان کے انجنوں میں پانی چلا گیا ہے، ان کا سارے کا سارا ضروری جو لوگوں کے گھروں میں گیا ہے، مسجدوں میں گیا ہے۔ تو جو کہ کراچی جو 90% کمائی کر کے دیتا ہے اس کا یہ حال ہے کہ کوئی وہاں پہ فلائی اوور نہیں ہے، بے ہنگم ٹریفک ہے، نہ نکاسی آپ کا کوئی بندوبست ہے، ٹوٹی سڑکیں، ٹوٹی پھوٹی گلیاں، حتیٰ کہ مین روڈ بھی ٹوٹے پھوٹے سب۔ وہاں سے جس وقت ہم پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی پنجاب میں کام ہوئے، پنجاب کی سڑکیں دیکھیں، سیوریج کا سسٹم دیکھیں، جتنی مرضی بارش ہو جائے زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر پانی نکل جاتا ہے، وہاں پہ سسٹم بھی کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ حال ہے کہ پانی تک لوگ خرید کے پیتے ہیں اور خرید کے نہاتے ہیں، پانی تک تو یہ اپنے صوبے کو دے نہیں سکے۔ اور تھر میں کیا ہے، وہاں پہ جانور اور انسان ایک ہی جوڑوں سے پانی پی رہے ہیں اب تک اس جدید دور میں بھی، وہاں پہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں پہ بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، کوئی اسپتال نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو اسپتال ہیں ان کا بھی برا حال، میڈیسن وہاں پہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھیں یہ تو چیلنج، اچھا شہباز شریف نے چیلنج، نواز شریف تو بڑا درگزر کرنے والا بندہ، لیکن اتنا بھی بندے کو درگزر کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کا دور ہے، شیر کے اوپر 1.25 شیر بن کے رہو گے تو یہ دنیا جینے دے گی، ورنہ یہ جینے بھی نہیں دے گی۔ تو نواز شریف نے جواب نہیں دیا، چیلنج نواز شریف کو کیا اس نے، کل کے لونڈیل پاڑے نے، اور جواب کس نے دیا ہے؟ شہباز شریف نے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آج آ جاؤ مقابلے کے لیے، اور مقابلہ یہاں پہ بھی پنجاب میں بھی پورے میں سروے کرواتے ہیں، ہم دونوں ساتھ ہوں گے، سروے کی ٹیم پوری ساتھ رکھیں گے، اس میں سندھ کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اس میں پنجاب کے لوگ بھی شامل ہوں گے، پھر اسی پہ پوری بس بھر کے سندھ لے کے جائیں گے، پھر سندھ کا بھی دورہ کریں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بھائی پول کھل رہا ہے یہ چپ کر گیا، لیکن وہ ذات پاک جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا وہ رب کریم ہے، وہ اس کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اس نے ایک بارش میں ہی اس کو منہ کے بل اسی پانی میں ہی گرا دیا ہے، الٹا ایسے ناک کے بل گرا دیا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہاری کرتوت، کہ 1 گھنٹے کی بارش میں پورا کراچی ڈوب گیا ہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے ووٹ ہرگز ضائع نہ کریں، نہ ہی
ऐसे किसी पार्टी को जो कि कल बिक जाए। और आज़ाद उम्मीदवारों को तो बिल्कुल ना दें कि इन्होंने आगे आप लोगों की वोटों पे अपना बिजनेस करना है, अपनी कमाई करनी है। तो अगर 1 करोड़ लगाया तो वो 10 करोड़ में बिकेंगे, 11 करोड़ में बिकेंगे, 12 में बिकेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने वोट को जायज़ हकदार तक पहुँचाएँ, उस तक पहुँचाएँ कि जिसने मुल्क का सोचा है, अपनी ज़ात का नहीं सोचा है। तो अब आप आ जाएं जनाब के देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, खुदा के लिए अल्लाह के बंदो, सिद्ध के दिल से तौबा करो और कभी भी गुरूर मत करना। तकब्बर और गुरूर अल्लाह को नहीं पसंद। तकब्बर और गुरूर अगर किसी को जायज़ है और कोई कर सकता है तो वो अल्लाह की ज़ात पाक है, उसको सजता है, वो कर सकता है, क्योंकि वो लायक है, कर सकता है, वो मालिक का है। हम तो उसकी मखलूक है, हमें नहीं जचता है। कल तक ये शेख रशीद अकड़ के कह रहा था ना जला दो, उड़ा दो, मार दो, ये इनकी चारों शरीफों की सियासत ख़त्म हो गई है, अब इनके लिए कोई चांस नहीं है, ये आएगा, इसका सियासी ताबूत आएगा, ये वापस नहीं आ सकता है, हमेशा के लिए मिट गया, ख़त्म हो गया है ये। और आज देख लें, उस मालिक ने उसको इज्जत दे दी, इसको जिल्लत के साथ मौत देगा। ये इसमें इसका चांस कोई नहीं है बचने का। मास्टर माइंड ये था 9 मई के वाक़यात का। और देखे कैसे छुप के चूहे की तरह बैठा हुआ था लाल वैली में, कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन एजेंसियों को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से इस चूहे को पकड़ा और किस तरीके से सबूतों समेत पकड़ा। और उसके बाद आगे अवाम को फौज के मद्दे मुकाबल लाने वाला इमरान न्याजी है, प्रोग्राम बनाने वाला शेख रशीद है, और इसके अलावा अब उसका भी नंबर लगने वाला है शेर अफजल मरवत का, जिसको ये लीडर कहते हैं। वो लीडर नहीं है, वो क्या लीडरों वाली खूबी है उसमें। एक लफ्ज उसने बोला है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, बस यूथियों ने, अकल के अंधों ने, जाहिलों ने उठा के उसको लीडर बना दिया। वही उसमें क्या खूबी है लीडरों वाली? कुछ भी नहीं। उसको तो बात करने का भी तरीका नहीं है। और उसके जितने भी शोएब शाहीन समेत, ये वोट ज़ाया करने वाली बात है इन वकीलों को दे के। इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए इन्होंने मुल्क का ही सौदा कर देना है। ये बिकाऊ वकील है। मेरी आज से तकरीबन पिछले साल की 2023 की वीडियोस उठा के देख ले, उसमें मैंने क्या कहा था कि पहले इन्होंने सियासी पार्टियों को खरीदा, उसके सियासी लोगों को खरीदा आलमी ताकतों ने, उसके बाद फिर जब नहीं दाल गली, वो नाकाम हुए, तो फिर मुतबादल जजों को खरीदा, वहाँ पे भी जब नाकामी हुई तो अब वकीलों को खरीद के मैदान में उतारा गया है। ये सब आलमी ताकतों के ही उतारे हुए हैं, उन्हीं के पैसों पे पल रहे हैं, उन्हीं के पैसों पे चल रहे हैं। और इनका काम सिर्फ और सिर्फ मुल्क में इंतशार फैलाना है, सी पैक को रोकना है, आपके बच्चों के, मेरे बच्चों के, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबल तबाह करना है। तो कोशिश किया रहे कि सी पैक को कंप्लीट करने में नवाज शरीफ का साथ दें, शहबाज शरीफ का साथ दें। और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है ना, इसमें एक सीनियर क़यादत की ज़रूरत है, तजर्बाकार लोगों की ज़रूरत है। देखें, मैं 1975 से मैंने पहला लाइसेंस 1975 में बनाया था और पहली गाड़ी भी 1975 में ही ली थी। तो 1975 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चला रहा हूँ। तो लेकिन अगर मैं छोटी गाड़ी का माहिर हूँ, मेरे पास इस वक्त सुजुकी एवरी है, उसका मैं माहिर हूँ छोटी गाड़ी का। तो अगर मुझे इनो बस पे चढ़ा दिया जाए तो मैं तो उसको कभी नहीं चला सकूंगा, या कहीं ठोक दूंगा, या उसके गेयरों को ही मुझे समझ नहीं लगेगी, वो ख़राब हो जाएगी। यही हिसाब हमारे मुल्क के साथ हुआ है। जिन लोगों को पता ही नहीं था उनको हमने हुक्मरान बना के, ये बहुत बड़ा मुल्क है, ये 26 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये ऐसा ही नहीं है। हमारे देखे शादी ब्याह होता है ना, तो 200-300 बंदा आता है शादी में, तो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह इज़्ज़त रख लेना, या अल्लाह इज़्ज़त रख लेना।
تو یہ 26 کروڑ عوام کو 3 ٹائم کا کھانا کھلانا بھی بہت بڑے معجزے سے کم نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے۔ ورنہ یہ تو دیکھیں عمران کے دور میں کبھی گھی شارٹ ہو جاتا تھا، کبھی آٹا شارٹ ہو جاتا تھا، کبھی چینی شارٹ ہو جاتی تھی، جس چیز کا وہ نوٹس لیتا تھا اگلے دن وہ مارکیٹ سے ہی غائب ہو جاتی تھی، اور پھر ہم دگنی تگنی قیمت پہ اس کو خریدتے تھے۔ تو اب دیکھیں جناب، اچھی طرح سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، انصاف کے ساتھ ووٹ دیں، اور پوری تحقیق کر کے گوگل سرچ کر کے نکلیں۔ ابھی بھی 2 دن ہے آپ لوگوں کے پاس، کل کا اور پرسوں کا۔ یہ 2 دن جلسے وغیرہ بھی بند ہو جائیں گے 48 گھنٹوں کے لیے، تو کل رات 12 بجے جلسے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے، اب دیکھیں اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اور یہ ملک دیکھیں، میں سب کہہ رہے تھے نا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، سب کہہ رہے تھے، میں کہہ رہا تھا نہیں وہ ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھ لیں نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی کرم میں سفید بالوں کی عزت رکھ لیتا ہے، ورنہ میرے میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے کہ میں پوری تحقیق کرتا ہوں، جیسے میں خود سب سے سینئر صحافی ہوں، ایسے ہی میرے ذرائع بھی سب سے سینئر ہوتے ہیں۔ میں خبر ڈھونڈ کے نکالتا ہوں کنفرم ذرائع سے، اس کے بعد پھر مزید اس پہ تحقیقات کرتا ہوں، پھر اس پہ ویلاگ کرتا ہوں۔ تھوڑا لیٹ پہنچتا ہے لیکن اس میں پوری تحقیقات ہونے کے بعد پہنچتا ہے آپ لوگوں تک۔ کل کو کوئی ایسا کام نہ ہو کہ مجھے کسی کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑا ہونا پڑے، میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ ہمیشہ اپنے ملک کے وفادار رہیں، اپنی فوج کے وفادار رہیں، اور کوشش کریں کہ یہ سیاسی حکومتیں آنی جانی ہیں، ان کے اعلی کار بن کے۔ ہاں، کل کیا ہوا ہے؟ کل جناب جسٹس اظہر صاحب گئے ہوئے انگلینڈ کے دورے میں، وہاں کسی سیمینار میں انہوں نے شرکت کرنی تھی۔ اچھا، یہ بھی سابقہ یوتھ کیا جج تھے، جب ہائی کورٹ میں تھے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ بھی یوتھ کیا تھے، ان کی فیملی ابھی بھی یوتھ کیا ہی ہے۔ تو لیکن اب انہوں نے، ان کے دل میں کوئی خوف خدا آ گیا ہے کہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے لیے بھی جسٹس اظہر من اللہ، یہ پہلے یہ سابقہ یوتھ کیا جج ہیں، یوتھ کیا تھے سابقہ، یہ انہوں نے عمران کے فیور میں بڑے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ رزلٹ کیا ملا؟ انگلینڈ میں سب کے سامنے تھپڑ مارے انہوں نے، گالی گلوچ کی، جو کہ ان کا پیشہ ہے۔ یہ تو پیشہ ور دلال ہیں، دلالوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ گالیاں دینا، بکواس کرنا، اور ان کی اپنی تو کوئی عزت، دلالوں کی کیا عزت ہے؟ اور دلالوں کی عزت کرتا بھی کون ہے؟ یہ سب دلال ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیچنے والے دلال ہیں، ان کے دلالی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو باقی دیکھیں، کل اون چودھری کا بھی ایک بیان آیا ہوا ہے کہ وہ جو 2 خواتین لیڈر بن کے کہہ رہی تھی نا، مریم نواز کے مقابلے میں میں الیکشن لڑوں گی، اس کے کالے کرتوت کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس کو عمران نیازی، اس کو اور اس کی بہن کو، دونوں کو عمران نیازی اپنے خاص دوستوں کو پیش کرتا تھا ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ اس کو انکار کرے گی نا، تو پھر میں، اس نے جو 2 مرتبہ اپنا عمل ضائع کروایا ہے نا، اس کی میں رپورٹ پبلک کر دوں گا، نکال دوں گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے نا، تو اس کو پوری دنیا مل کے بھی عزت نہیں دے سکتی ہے۔ اب پی ٹی آئی میں چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، ان کے نصیب میں اللہ نے ذلت لکھ دی ہوئی ہے، انہوں نے ذلیل ہی ہونا ہے۔ ان کے کالے کرتوت کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ جسم فروش آ کے تو کہیں جی مجھے ووٹ دو یا میں الیکشن لڑوں گی، تو جو ان کو ووٹ دیں گے وہ بھی دلال ہی ہوں گے۔ تو
باقی جو ہے نا، اب اس طرح کہ میں باتیں کرتا نہیں رہتا ہوں، میری عمر، میرا رتبہ، میرا بزرگی والا عمر یہ اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ اصل حقیقت عوام تک لانا ہی ایک صحافی کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر میں نہیں بتاؤں گا کوئی اور بتا دے گا، بہت سارے لوگوں نے بتایا، اس کے بعد پھر میں نے ولاگ میں شامل کیا۔ مجھے یہ بات 3 دن پہلے پتہ چل گئی تھی، لیکن میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کر جو دیا، آپ لوگوں تک پتہ بھی چل گئی ہے، تو اس لیے میں نے بھی کر دیا ہے۔ جس کے لیے اگر کسی کو برا لگا ہو تو معذرت۔ تو باقی جو ہے نا، اپنے ملک کا ساتھ دیں، افواج پاکستان کا ساتھ دیں، اور اپنے آرمی چیف کو کوئی بھی گالی گلوچ یوتھیا کرتا ہے نا، تو اس محفل میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ بھی سارے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ فاطمہ کی اولاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے اولاد کو، میری نسل، میری اولاد فاطمہ سے چلے گی۔ جس نے میری اولاد کو گالی دی، اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی، اس کا اسلام سے اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ سے ہی تعلق ختم ہو گیا، اسلام سے تعلق ختم ہو گیا، تو پھر سیدھا ڈائریکٹ جہنم ہی ہے پھر اگلا راستہ۔ تو اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اگر کسی نے گالی نکالی بھی ہے تو دوبارہ سے کلمہ پڑھے، صدق کے دل سے پہلے توبہ کرے، وضو کرے، توبہ کرے، دوبارہ سے کلمہ پڑھے، تجدید ایمان کرے، اور آئندہ کے لیے وعدہ کرے اللہ سے کہ اے اللہ، جانے انجانے میں ہی ہوا ہے، دوبارہ میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ کیونکہ علی کے 21 بیٹے ہیں، سب کے سب سید نہیں ہیں، صرف وہ سید ہیں جو فاطمہ کے جسم سے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے چوٹی کے ہیں ولی، حضرت سلطان بہو، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں لیکن سید نہیں ہوں، آوان ہوں۔ کیوں بھائی، علی کے بیٹے ہو تو سید کیوں نہیں ہو؟ آج کل تو جو دیکھو اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے سید نکل آتا ہے، نہیں ہے یہ سب سید، جھوٹ بولتے ہیں۔ علی کے وہ بیٹے جو فاطمہ کے جسم سے، صرف وہ سید ہیں، یا ان کی آگے جو اولاد ہے وہ سید ہے۔ تو باقی دیکھیں، یہ علی اللہ کا شعر ہے، اور یہ علی کا شعر ہے۔ یہ سید آصف منیر علی کا شعر ہے، یہ علی کی اولاد ہے، فاطمہ کی اولاد ہے، نبی پاک کی اولاد ہے۔ اس کو گالی دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں ایسی کوئی حماقت نہ کیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اسی ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور جو بھی کوئی نیک ارادہ ہے اس کو دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے آمین آمین کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی قیامت تک حفاظت فرما، اور اس کو قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور ہمارے سرحدوں پہ جو لوگ کھڑے ہیں، جو
तनसीबात पे खड़े हैं, इनकी हिफाजत फरमा, और इन पे जो छुप के हमला करते हैं उनको नेस्त व नाबूद फरमा। और या अल्लाह, जो भी आलमी ताकतें हमारे मुल्क पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो इन सब आलमी ताकतों को तबाह व बर्बाद फरमा, इनको टुकड़ों में तकसीम कर दे, और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीनियों की हिफाजत फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह, ख़ास तौर पे या बारी ताला, जितने भी या अल्लाह पाकिस्तान में रिश्वत खोर जज हैं, वकील हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या अल्लाह इन सब को हदायत नसीब फरमा। अगर हदायत के काबिल नहीं है तो इन सब को दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखरत में भी निशान इबरत बना दे। जितने भी यूथ हैं इन सब को वापस दीन इस्लाम में आने की तौफीक अता फरमा, इनको हदायत नसीब फरमा। अगर हदायत के काबिल नहीं है तो इनको दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखरत में भी निशान इबरत बना दे। और या अल्लाह, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह, बीमारी की हालत में मैं दुआ मांग रहा हूँ। या अल्लाह, जितने भी लोग बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, या अल्लाह उन सब को शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, उन सब को लंबी ईमान वाली मेरे समेत सेहत अता फरमा। और या अल्लाह, जितने भी लोग जितनी भी बच्चियां घरों में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, या दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं जहाँ गुर्बत है, मुसलमान बच्चियां हैं या गैर मुस्लिम हैं, बच्चियां तो सबकी बेटियां ही होती हैं, चाहे दुश्मन की भी बेटी हो वो बेटी ही होती है। या अल्लाह, इन सब बेटियों का नसीब अच्छे कर दे, इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इनको अच्छे नेक लोगों में रिश्ते करवाने में गैब से मदद फरमा, और शादी करने में गैब से मदद फरमा, और जहेज़ बनाने में गैब से मदद फरमा, और शादी के बाद इनके नसीब अच्छे कर दे, और इनको पांचों वक्त नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, और इनको शादी से पहले भी शर्म व हया वाली ज़िंदगी अता फरमा, और शादी के बाद भी शर्म व हया वाली ज़िंदगी अता फरमा। और या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या बारी ताला, मेरी सब दुआओं को अपनी बारगाह लाई में कबूल फरमा, और हमारे कमांडर इन चीफ आफत सैयद आसम मनीर साहब को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, और उनको, उनकी फैमिली को, उनके वफादार साथियों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रख। और या अल्लाह, उनके बच्चों को भी सेहत अता फरमा, और या अल्लाह खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा दे। और या अल्लाह, ज़िंदगी भर की कोताहियों और गलतियों की माफ़ी अता फरमा। और या अल्लाह, जो बे औलाद जोड़े हैं, जिनकी औलाद नहीं है, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। और जिनकी औलाद नाफरमान है, या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी औलादों को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह, हमारे ISI के सरबराह अंजम नदीम अंजम साहब को और उनकी फैमिली को लंबी ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ISI में जितने भी अफसरान हैं, जवान हैं, उनको, उनकी फैमिलियों को लंबी ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इन सब को दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे, और या अल्लाह, इन सब के ऊपर अपना ख़ास करम फरमा, ख़ास रहम फरमा दे। और या अल्लाह, ज़िंदगी भर की कोताहियों और गलतियों की माफ़ी अता फरमा, ज़िंदगी भर के ऐबों में पर्दा डाल दे। और या अल्लाह, जो भी परेशान हाल है, सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। और हमारे FIA के इंचार्ज समेत जितने भी उनकी फैमिली में हैं या अफसरान हैं, जवान हैं, FIA में काम करते हैं, या अल्लाह, उन सब को लंबी ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनको और उनकी फैमिलियों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रख। और या अल्लाह, इसी तरह तुम FBI, एंटी नार्कोटिक्स है, और जितनी भी खुफिया एजेंसियाँ हैं बलूचिस्तान में काम कर रही हैं, उनको दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे, और उनको वहाँ पे कामयाबियाँ अता फरमा, और दुश्मनों का नेटवर्क तोड़ने में उनकी गैब से मदद फरमा और आसानी पैदा फरमा। और या अल्लाह,
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ نبی پاک کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، اور ان کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے یا یہ باری تعالیٰ ہم جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے سمیت، ہم سب کے عزیز و اقارب میں سے، اولاد میں سے، ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، جتنے بھی رشتہ داروں میں سے اس دنیا سے اب مرد عورت بچے بچیاں جا چکے ہیں یا اللہ، ان سب کو اور ان سب کو بھی جو جن کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے یا اللہ، ان سب کو بھی جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، رحم فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ الیکشن آ رہے ہیں، اس میں ہمیں نیک اچھے مسلمان حکمران منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہم سب کو پانچوں وقت مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔